السلام علیکم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فلاسفی کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں کہاں جا کے فلاسفی اپلائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ میں نے یہ بات کہی کہ فلاسفی کے اوپر یہ جتنی بھی کلیمز ہوتی ہے کہ بھائی یہ مذہب سے نکال دیتا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، کیوں لوگ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کس حد تک یہ لوگ ٹھیک ہے، کس حد تک یہ غلط ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ایسا ایسا ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پہلے یہ چیز ذرا سن لے کہ یہ کلیمز کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک غلط ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تاریخ کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ تاریخ کا بیک گراؤنڈ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ اس وقت کیا چل رہا تھا، فلسفہ اسلام یا عرب کے اندر کیسا آیا، اس وقت تک ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں ایک بریف سی تاریخ آگے لے کے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک شارٹ سا لیکچر تاریخ کے حوالے سے بھی دیتا ہوں، جو اس کے ایکسپلینیشن جو لیکچرز ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سیریز ہوگی ورلڈ ہسٹری کے نام سے۔ اچھا، تاریخ کا پس منظر یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لگ بھگ 580 یا 570 سال بعد، ان کا پردہ کرنے کے بعد 580 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد اسلامک ریولوشن آیا، ٹھیک ہے، جو ڈیٹیلڈ ہے اس تاریخ کی، وہ میں نے کہا نا کہ میں آپ کو ورلڈ ہسٹری کی سیریز میں دے دوں گا۔ پھر 610 AD میں اسلامک ریولوشن آیا، ٹھیک ہے۔ جب اسلام عرب کے اندر پہلا تو مکہ سے پھر ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف، مدینہ کے بعد وہاں پہ پاور اسٹیبلش کیا اسلام کا، پھر مکہ کے اندر اسٹیبلش کیا، پھر اسلام پورے سعودی عرب کے اندر پھیلا، ٹھیک ہے، جو کہ موجودہ سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر گلف کنٹریز نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت آئی، ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، حضرت عثمان غنی کی اور علی کی۔ تو آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام بھی دنیا کی طرف پہنچتا گیا اور اسلام کی پاور بھی ایکسپینڈ کرتی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ عمر فاروق کے دور میں کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ پرشین امپائرز کو ڈیفیٹ کیا، اور اسی طریقے سے وہ بیزنٹین جو امپائر تھا، جو کہ رومن امپائر کا جو ایک حصہ بچ گیا تھا ایسٹ رومن امپائر کا، اس سے کچھ ٹیریٹریز کو جو ہے وہ قابض کیا، یعنی ان کو شکست دی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جو خلافت تھی وہ ابو سفیان جو کہ امیت خاندان سے تھے ان کی بیٹے کی طرف گئی، یعنی امیر معاویہ کی طرف، لہٰذا ان کی حکومت کو کہلایا گیا امیہ ڈائنسٹی، چونکہ وہ امیہ خاندان سے تھے۔ پھر کیا ہوا اسلام کے اندر، یعنی جو عرب کے اندر جو کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو خلافت ہے وہ نبی کے خاندان کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو کہ عباس کے خاندان میں سے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے۔ تو عباسیوں نے کیا کیا، پھر امیت کو اوور تھرون کیا، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو جو ہے مارا گیا۔ 750 AD میں جو عباسد تھے، یعنی جو عباس کے خاندان والے تھے، انہوں نے امیت کو اوور تھرو کیا اور ساری بہت زیادہ خون ریزی کی۔ وہ تو پھر ایک الگ سی بات ہے، وہ ہم پھر بعد میں جا کے دیکھیں گے۔ تو خلافت پھر کن کو ملی؟ عباسیوں کو ملی، اس کو پھر ہم لوگ کہتے تھے عباسد ڈائنسٹی۔ اب عباسد ڈائنسٹی میں ایک 5واں خلیفہ آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ہارون الرشید۔ ہارون الرشید نے ایک بہت زبردست اور ایک بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اسلام ایکسپینڈ تو کر رہا ہے، لیکن تاریخ کے ساتھ کیا یہ اسلام سسٹین رہے گا، کیا اس کی پاور پوری دنیا میں اس طریقے سے سروائیو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ تو اس نے سوچا کہ تاریخ کے ساتھ جو نہیں چلتا، جو تاریخ کے ساتھ گرو نہیں کرتا، لہٰذا تاریخ اس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یار ہم اس ٹائم جس وقت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمیں آس پاس کے لوگوں سے جو وہ آئیڈیاز کو ایکسچینج کرنا چاہیے، ہمیں علم کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں نالج اور فلسفے کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے اس وقت کے سب سے دانشور بندے کو، یعنی یعقوب الکندی کو بلایا، جو کہ ایک بہت ہی امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہی واز پالیمیتھ، ٹھیک ہے۔ پالیمیتھ کیا ہے کہ ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ، ہر سبجیکٹ میں انہوں نے کام کیا۔ یعقوب الکندی کے بارے میں ہم لوگ اسلامک فلاسفی جب ہم ڈسکس کریں گے تو ایکسپلینیشن وہاں دیں گے، لیکن ہارون الرشید نے یعقوب الکندی سے کیا کہا، ان کو ایک ٹاسک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو جتنی بھی ہمارے پاس اس وقت سویلائزیشنز رہ رہی ہیں، یعنی ہندو سویلائزیشن، زوراسٹرن سویلائزیشن یا جو گریک سویلائزیشن تھی، ان تمام لوگوں سے ان کی کتابوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو عربی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور یہاں پر عرب میں بیٹھے انسٹیٹیوٹس کو کھولنا ہے تاکہ ہم سب عرب کو والوں کو پڑھا سکے، علم سکھا سکے۔ لہٰذا ہارون الرشید نے جب یہ ٹاسک یعقوب الکندی کو دیا تو یعقوب الکندی نے گریک، یعنی جس گریس کی میں نے آپ سے ذکر کی تھی، افلاطون، سکریٹیز وغیرہ کی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی 600-700 سال پہلے، 400-500 سال پہلے لوگ آئے تھے، ان کے فلسفے کو، ان کی کتابوں لکھائی کو اکٹھا کیا اور ان کو عربی میں ترجمہ اس کا سٹارٹ کر دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ جو عرب یعنی جو عباسد ڈائنسٹی تھی، جو عباسد خلافت تھی، انہوں نے آس پاس کے کلچر سے بھی انٹریکشن سٹارٹ کی، یعنی زوراسٹرزم سے بھی انٹریکشن سٹارٹ کی، کرسچن سے بھی انٹریکشن سٹارٹ کی، ہندوازم سے بھی انٹریکشن سٹارٹ کی سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اس کے نتیجے میں ہارون الرشید نے ایک ادارہ کھولا جس کو انہوں نے نام دیا بیت الحکمہ، ٹھیک ہے، یعنی اٹ واز دی ہاؤس آف وزڈم، جہاں پہ یہ ساری تحریری ہوا کرتی تھی اور بڑے بڑے فلاسفرز، اسلامک ٹیچرز وہاں پہ بیٹھتے اور سب لوگ وہاں سے پڑھنے آتے۔ یہ ٹرانسلیشنز کرنے کے بعد اور باقی سویلائزیشن سے انٹریکشن کرنے کے بعد اسلام کا گولڈن ایج سٹارٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ جس نے اسلام کی گولڈن ایج کی فاؤنڈیشن رکھی ہے نا، اور وہ یہی ہی تھے، یعقوب الکندی ہی تھے، جنہوں نے اس تمام چیزوں کو کنورٹ کیا عربی زبان میں۔ اچھا، اب فائدہ کیا ہوا کہ جو گریک زبان سے ہم نے جب ٹرانسلیشن کی، یعقوب الکندی نے جو ٹرانسلیشن کی، وہاں سے ہمیں پلیٹوز کی آئیڈیا ملی، سوکریٹس کی، ڈیموکریٹس کی۔ ان آئیڈیاز کو مسلم فلاسفر نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کیسے آئیڈیاز ہیں، فلسفہ کیا ہے، وزڈم کیا ہے۔ اسی طریقے سے زوراسٹرنزم یعنی جو ایران سائڈ کے جو لوگ تھے، آتش پرست جو لوگ تھے، ان سے جو عرب لوگ تھے یعنی جو مسلم تھے، انہوں نے ایگریکلچر کا نظام سیکھا کہ یار ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، ایگریکلچر کیسے کرنی ہے۔ انڈینز یعنی ہندوز کے ساتھ جب انٹریکشن ہوئی تو وہاں سے مسلمانوں نے میتھمیٹکس سیکھی، ریاضی سیکھی۔ وہاں سے ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں برہم گپتا، دا کنسیپٹ آف زیرو۔ آیو وردہ کا بھی یعنی یہ جو میڈیسنز، ہربز وغیرہ ہوتی ہیں، تو مسلمانوں نے وہاں سے میتھمیٹکس سیکھی، میڈیسنز کے بارے میں سیکھا۔ اسی طریقے سے چائنا سے، چین سے جب مسلمانوں کا تعلق ہوا تو چین نے وہاں پر، چونکہ اس وقت پیپر کی ڈسکوری ہوئی تھی، کاغذ کی ڈسکوری ہو چکی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کاغذیں بھیجی اور یہ بہت بڑا ایک ریولوشن آیا۔ کاغذ، ٹیلی ویژن، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کا بہت بڑا ریولوشن ہوتا۔ اچھا، اب اتنی زیادہ نالج کو تمام کلچر سے لے کے آنے کے بعد جب مسلمانوں نے اپنے سامنے رکھا اور اس کو جب سیکھا، اس کے اوپر جب سوچا، تو مسلمانوں نے سوچنے سیکھنے کے بعد خود کی نیو ڈسکوریز کی۔ خود کی نیو ڈسکوریز کس چیز میں کی؟ ایسٹرونومی کے اندر کی، میتھمیٹکس کے اندر کی، جیسے کہ الخوارزمی نے الجبرا کی انوینشن کی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میڈیسنس کے اندر کی، جیسے کہ ابن سینا، اسی طریقے سے جس کو ایویسینا کہتے ہیں، اسی طریقے سے پالیٹکس کے اندر ابن رشید نے کی۔ تو اسلام کا ایک گولڈن ایج آیا۔ اس وقت پر یورپ جو جس ٹائم اپنے مڈل ایجز میں تھا، ڈارک ایجز میں تھا، وہ بھی حیران تھا کہ یار یہ مسلمان کس طرح کے نالج پرووائڈ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ہر جگہ سے لوگ، مسلمان تو مسلمان، باقی یورپ سے بھی لوگ آتے تھے اور وہ یہاں پہ آ کے جو انسٹیٹیوٹس تھی، جیسے کہ ہاؤس آف وزڈم یا باقی جو پڑھنے کے ادارے تھے، وہاں پہ وہ مسلمان سے پڑھا کرتے۔ تو ایک گولڈن ایج اسلام کا آ چکا۔ اچھا، اب اس گولڈن ایج آف اسلام کے اندر ایک نیو چیز سامنے آئی، اور وہ جیسے کہ آتی ہے کہ جب دیکھا گیا کہ یار یعقوب الکندی اور اس کے جو تمام نیچے سکسیسرز ہیں وہ دوسرے کلچر کو پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہے دوسری کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، تو دو طرح کی تنقیدیں ہوئی۔ ایک تنقید جو کہ بہت ہی اچھی ہے کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے، وہ الگ ایپیسوڈ میں ہوگا۔ اور ایک تنقید تو عام و خاص آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی تم کافروں کی چیزیں پڑھ رہے ہو، تمہیں علم وہاں سے کہاں سے آئے گا، یہ تو تم کفر کر رہے ہو۔ تو یعقوب الکندی کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب تھا ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنہوں نے کہا کہ آپ بھائی ساری چیزیں تو آپ ان سے پڑھ رہے ہو، اصل سارا کا سارا علم تو قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے، آپ کو کسی اور کو نہیں پڑھنا چاہیے، صرف ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یعقوب الکندی نے کہا کہ یس، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر سب نالج چھپا ہوا ہے، حدیث کے اندر بھی سب نالج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعقوب الکندی نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی آپ کو نالج دیتا ہے، جیسے کہ ایک سائڈ پہ پروفیسی، نبوت، اور ایک سائڈ پہ فلسفی۔ نبوت سے ہمیں کتاب ملی، پیغام خدا ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس طریقے سے فلسفے میں بھی ہم ایک نالج تک پہنچ سکتے ہیں۔ نبوت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو حقیقی دنیا بتائے، یعنی جیسے کہ یہ قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے کہ جیسے ایک خدا ہے، وہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے فلسفہ بھی آپ کو اسی مقام پہ ہی پہنچا کے دے گا، بس کیا ہے، دونوں کے راستے جدا ہیں۔ کس طرح جدا ہے کہ یہ جو حدیث اور قرآن کا جو راستہ ہے، اس میں 1% کی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں نبی نے جو بات کہہ دی وہ بات 100% صحیح ہے، کیونکہ وہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ فلسفے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان سچائی کی طرف تو پہنچتا ہے لیکن وہ غلطیاں کرتا ہے، ایک دفعہ ایک غلطی کر لیتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ دوسری غلطی کرتا ہے، لیکن وہ پہنچتا ایک وقت ضرور حقیقت کی طرف ہے۔ یعنی یہ ہے کہ راستے جدا ہیں لیکن وہ آتے ایک ہی حقیقت کی طرف ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کس طریقے سے، اس کی مثال کیا ہے؟
تو اس کی مثال میں یعقوب الکندی نے فلسفے کی بہت سی مثالیں دی، جیسے کہ پلیٹو کی تھیوری آف ٹرانسڈینٹل ورلڈ، تھیوری آف نالج ہے۔ اب یہ جو تھیوری پلیٹو افلاطون کی جو یہ تھیوری ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پہلے 450 سال پہلے کی تھیوری ہے۔ اس کے اندر افلاطون کہتا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ تو دنیا جو ہے یہ فارمز ہے، اس کی اوریجنل فارمز اس دنیا میں۔ اس طریقے سے انہوں نے یعقوب الکندی نے مثال دی ایرسٹوٹائل کے بارے میں، کہ جیسے کہ ایرسٹوٹائل نے کہا کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہوتا ہے موو اور ایک چیز ہوتی ہے ان موو، ٹھیک ہے۔ اگر میں کسی بھی چیز کو دھکا دوں تو سپوز کر ایک ٹیبل ہے، ایک ٹیبل کو اگر میں دھکا دیتا ہوں تو جو ٹیبل ہے وہ مووڈ ہے، اور اگر میں اپنی جگہ میں کھڑا ہوا تو میں ہوں ان مووڈ۔ تو ایرسٹوٹائل نے کہا اسی طریقے سے جب دنیا بنی تو اس وقت ایک ڈیوائن اسپیشی تھی، ایک ڈیوائن کریچر تھی، جس نے ان تمام دنیا کو موو کیا، اور وہ خود ان موو تھا، اور وہ پیور ہے، وہ ہر چیز سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس وقت نہ اسلام آیا تھا، نہ قرآن، نہ عیسائیت، تو پھر بھی وہ اس حد تک پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسری مثال دی پلوٹونس کی، جس میں اس نے فلسفے کے ذریعے سمجھایا ہے، اس وقت بھی قرآن نہیں آیا تھا، اور انہوں نے وہ فلسفے کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا کیسے اس کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، اور چلانے والا بھی ایک ہے، جس کو ہم فلسفی کے مختلف ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے۔ اور اسی طریقے سے سوکریٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں، جب اپنے ایک دوست سے ڈیبیٹ کی عدالت کے اندر یوترفو سے، کہ کیسے ایک خدا ہو سکتا ہے، دو خدا ہو یا مختلف خدا کا کنسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس کو ہم آہستہ سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ یعقوب الکندی کا جواب تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو کرٹیک کرتے تھے کہ بھائی صرف ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان کو پڑھنا ہی بند کر دو۔